کہ ایک تو یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور الٹی گنتی والی تقریر تو بہت مشہور ہوئی ہے، اب میرا خیال ہے وہ گنتی سیدھی ہو رہی ہے. کیا وہ گنتی سیدھی ہو رہی ہے یا الٹی گنتی واقعی شروع ہو چکی ہے؟ یہ سب سے پہلے تو میں بھی مائنورٹیز کے حوالے سے ہماری ملک کی ڈائیورسٹی سیلیبریٹ کرتے ہوئے جتنے بھی یہاں مذہب ہیں اقلیتوں میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گی کہ اٹس اوکے کہ ہم اس دن قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک گریٹ اسپیچ تھی، وہ سیمینل اسپیچ تھی جو کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی، جو اب سندھ اسمبلی ہے، اس میں انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ پاکستان میں ساری اقلیت مطلب ایوری بڈی از فری کہ اپنی عبادت گاہوں میں جائے اور پریکٹس کرے ریلیجن. ہیونگ سیڈ دیٹ آئی اسٹل تھنک کہ پاکستان بحیثیت ریاست ہم جو مائنورٹیز کے تحفظ کے لیے جو ہمیں اقدام کرنے چاہیے، شاید ہم اس میں اس وقت بھی بہت تشویش پائی جاتی ہے. اور بالخصوص حالانکہ سندھ گورنمنٹ نے تو اس کے اوپر لیجسلیٹ بھی کیا ہے، لیکن بالخصوص یہ جو فورسڈ کنورژن ہے بچیوں کا، دے بہت زیادہ انسیکیورٹی ہے اس میں. تو اس اینڈ ادروائز آلسو جو کچھ ایسے قوانین ہیں جو مذہب کے نام پہ بنے ہوئے ہیں، ان کی آڑ میں مائنورٹیز کو کافی کارنر کیا جاتا ہے، اور اس پر ایک جنرل بحث بھی ہونا چاہیے. اور کاش اس موقع پر صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں، لیکن وزیر اعظم کچھ پیکج دے دیتے، کوئی آئینی لیگل پیکج جس میں کچھ کمٹمنٹس مائنورٹیز کے ساتھ کرتے، تو پھر تو 11 اگست کی سمبولک افادیت سے زیادہ کوئی پریکٹیکل بھی افادیت. آپ سمجھتے اس کو دستور کا حصہ ہونا چاہیے؟ کس کا حصہ ہونا چاہیے؟ آئین کا حصہ ہونا چاہیے. اس تقریر کو جو قرارداد مقاصد ہے بالکل ہے، وہ اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن اس کا بھی حصہ بنایا جا سکتا ہے. طریقے سے دیا گیا ہے کہ فریڈم آف پریکٹس ہے آئین میں. اسلام از اے اسٹیٹ ریلیجن، وہ تو ہے، لیکن فریڈم آف پریکٹس ہے، ان دیٹ سینس ہے، وہ تو ہے. لیکن کچھ میننگ فل چینجز جو ہیں وہ ضروری ہیں، اسپیشلی مائنورٹیز کی پروٹیکشن. اب آئیں اپنے موضوع پر. یہ جو دیکھیں الٹی گنتی کی بات اس لیے ہوئی کہ حکومت کی جو حرکتیں ہیں بالخصوص کشمیر الیکشن کے حوالے سے وہ ساری الٹی ہیں. اور الٹی اس لیے ہے کہ الیکشن جو ہے وہ مسئلے کا حل ہوتا ہے، یا مسئلے کے حل کی طرف آپ جائے جاتے ہیں. وہاں پر ایک چھوٹا سا ایشو تھا جو وہاں کے جوائنٹ ایکشن کا، ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی، ایک گروپ، ایک ڈائیورس گروپ تھا، وہ بیٹھ گئے دھرنے کے اوپر. ان کے بہت سارے مطالبے ہیں، لیکن ایک نقطے پہ آ کے انہوں نے ضد کر دی، وہ 12 سیٹوں کا تھا. پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کا ایک مڈل اپروچ دیا. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی انہوں نے ضرور، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو ریزرو سیٹس کر دیں. اور میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر وہ جو گروپ تھا وہ مان جاتا. لیکن ان کی الٹی حرکتوں کی وجہ سے وہاں ضد ہوئی، اور وہاں جو ہے کافی تناؤ کا ماحول تھا. اور اسی لیے، اور پھر نہ صرف یہ، لیکن جس ماحول میں الیکشن ہوئی، ہمارا یہ نقطہ تھا کہ آپ یہ مسئلے حل کر کے. اختلافات صرف کشمیر الیکشن کے تناظر میں تھے، یہ ادروائز پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کوئی اختلافات نہیں؟ یہ صرف کشمیر نہیں ہے. کشمیر جو اپنی شارک کہتے ہیں، جو ہماری فورن پالیسی کا ایک سینٹر ہے، ایک ستون ہے، ہماری ایک پرنسپل پوزیشن ہے کشمیر کے اوپر. اور اسی کشمیر کے ایشو کو لے کر ہمارا جو بھارت کے ساتھ تلخیاں ہیں وہ اسی ایشو پہ ہیں. ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم ان سارے ایشوز کی بات کرتے ہیں، لیکن نون لیگ نے جو وہاں مسئلے بکھیر دیے ہیں، اس لیے ہم الٹی گنتی بات کرتے ہیں. آپ کشمیر کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد جس ماحول میں الیکشن ہوا وہ بھی تناؤ والا ماحول تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان پورا ملک ایک دن کا الیکشن ہوتا ہے؟ یہ کتنے فیزز تھے الیکشن؟ گنے تو صحیح، ابھی بھی پتہ نہیں کتنے فیزز باقی ہے. یہ کیسی الیکشن ہوئی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے قریب آ رہے ہیں. اب دیکھیں پی ٹی آئی کے پالیٹکس از دا آرٹ آف دا پاسبل، ایک تو یہ. دوسرا، پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے کوئی پارلیمنٹ میں تو ہے لیجسلیشن کے اوپر بہت سارے ہمارے کمیٹیز میں بات چیت تو ہماری ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. لیکن باضابطہ کوئی سیاسی اگریمنٹ اس وقت میں نہیں سمجھتی کوئی ایسی بات ہے. لیکن
وی آر ان ٹچ پارلیمنٹ کی حد تک، کبھی لیجسلیشن، کبھی یہ کبھی وہ، ہمارے رابطے تو ہوتے ہیں سب جماعتوں سے ہیں، کیا جے یو آئی سے نہیں ہے؟ تو اب مصطفیٰ صاحب یہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی یا تحریک تحفظ آئین اور پیپلز پارٹی مل جائیں گے، جے یو آئی ایف بھی ساتھ ہوں گے؟ کیونکہ ستمبر ایک مرتبہ پھر بڑا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے، ہونے جا رہا ہے، ستمبر ہونے والا ہے۔ جی شکریہ۔ دیکھیے پاکستان کی سیاست اس وقت بہت بڑے بھوچال کا شکار ہے۔ صرف ہم ہی نہیں کہ ہم چونکہ اپوزیشن میں ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں، لیکن بہت سے امپارشل لوگ بھی اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت ٹھیک نہیں چل رہی، ملک میں ایک سیاسی بحران ہے جو کئی سالوں سے جاری ہے، اور ان ساروں کی موجودگی میں سیکیورٹی کا ایک بحران کھڑا ہو گیا۔ آج ہم بلوچستان کی صورتحال سے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے اور آزاد کشمیر میں جاری بحران سے نظر نہیں چرا سکتے۔ ہمیں ان کا حل نکالنا ہے، اور حل نکالنے میں حکومت میں شامل پولیٹیکل پارٹیز ان کی دلچسپی نہیں نظر آتی۔ آج جو صورتحال ہے، اس ایکسپلوسیو صورتحال میں ایک نئی بحث حکومت نے چھیڑ دی نئے صوبوں کے حوالے سے۔ ہم تو حیران تھے کہ جہاں پر اتنے بحران جاری ہوں اور ان کو حل کرنے کی جانب ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، تو وہاں پر ایک نیا قصہ کھولنے کی آپ کو کیا ضرورت؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملک میں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت بھی ہے، گورننس کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے، ایک ایفیکٹو لوکل گورنمنٹ کا نظام بھی ہونا چاہیے۔ اس نظام کا نہ ہونا، ایک نظام کا نہ ہونا ہم سیاستدانوں کی ایک بہت بڑی ناکامی بھی ہے، اور یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ میرے مشاہدے میں آج تک پاکستان میں جو سب سے زیادہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا وہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں آیا، پرویز مشرف صاحب کے دور میں۔ ہماری جو ایز پولیٹیکل کلاس اس نظام کی گورننس کو بہتر کرنے سے جو وابستگی ہے، وہ تو وہیں سے آپ اس کا پیمانہ دیکھ لیجئے کہ ہم لوکل گورنمنٹ جہاں سے نئی لیڈرشپ ابھرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئے صوبوں کی بات چھیڑ کے ڈیولیوشن کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے اور مالیاتی اختیار جو ہے وہ دیا جائے، کیا اس کے لیے سندھ رضامند ہوگا، اس کے لیے باقی صوبے رضامند ہوں گے؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہماری اپنی سیاستدانوں کی کمزوریاں ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے یہ وہ کانسٹیٹیوشنل ایجنڈا ہے، یہ اتنی بڑی ریکنفیگریشن ہے، فیڈریشن کی کو دوبارہ نئے سرے سے ری آرگنائز کرنا ہے، کم از کم یہ اسمبلی، یہ غیر نمائندہ اسمبلی یہ کام نہیں کر سکتی۔ وہ اسمبلی جس کے پاس مینڈیٹ ہو، وہ اسمبلی جس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو عوام اپنا نمائندہ سمجھے، اگر وہ یہ بحث کرے تو لوگ شاید مان بھی لیں، سن بھی لیں، وہ بحث بھی معنی خیز ہو اور اس کے اوپر کوئی ایک قابل قبول صورتحال اور سلوشن نکل بھی آئے۔ لیکن جب ایک غیر نمائندہ اسمبلی جس کے بارے میں اتحادی بھی کہتے ہوں کہ یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے اور ہمارا مینڈیٹ آپ کے مینڈیٹ جیسا نہیں ہے، یہ اتحادیوں کے الفاظ ہیں، تو وہ جب آگے بڑھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت بڑا سیاسی انتشار پھیلے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ صوبہ سندھ میں اس کی رائی کے دانے کے برابر بھی ایکسیپٹنس ہوگی، اور جب وفاق سے اسلام آباد راولپنڈی سے بیٹھ کر مصر ہو کر کہا جائے گا کہ نہیں یہ بہت ضروری ہے، تو ایک آگ بھڑکے گی اور ملک اس وقت مزید انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان غیر معمولی حالات میں تو آپ کو لگتا ہے 27 ستمبر یا ستمبر جو ہے وہ فیصلہ کن ہو سکتا ہے؟ وہ بحران کو مزید سنگین کر دے گی، اس لیے سنگین کر دے گی اسما بہن کہ ہم نہیں چاہتے، کوئی بھی پاکستان میں یہ نہیں چاہتا کہ معاملات سڑکوں پر حل ہوں۔ اس سے پہلے جو احتجاج ہوئے صرف تحریک انصاف کے نہیں، اپوزیشن کے نہیں، ان کے اندر بھی خون خرابہ ہوا، وہ بھی کسی کے بچے ہیں۔ صورتحال اس نہج پر نہیں جانی چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو پہلے سے آپس میں بیٹھ کر ہمیں ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی پر، یا ہمیں کم از کم وہ رولز طے کرنے پڑیں گے کہ جن کے اوپر عمل کر کے ہم جمہوریت کو، پارلیمان کو مضبوط کر سکیں۔ اسی سیٹ اپ میں ہوگا، اسی پارلیمان کے اندر ہوگا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے لیے
ایک الگ سیٹ اپ ہونا چاہیے, اسمبلی کو برخاست کرنا چاہیے, کوئی جو اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ 2 سال کے لیے قومی حکومت بنا دی جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیرامیٹر طے ہونا چاہیے؟ دیکھیں, وہ ان کی ایک تجویز ضرور ہے, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ کا جو قیام ہے وہ سیاستدانوں میں پولیٹیکل کنسنسس کی صورت میں سامنے آنا چاہیے, اور اس کے بعد ایک کولنگ آف پیریڈ ہونا چاہیے, کیونکہ باقی جماعتوں کے اندر ایک شدید خوف کی کیفیت ہے کہ اگر تحریک انصاف کو فری ہینڈ دیا گیا تو الیکشن تو وہ لے جائیں گے, تو ہم کہاں رہے, ہماری سیاست کہاں گئی. تو ایک بیچ میں ایک ایسا پیریڈ ان کو دینا پڑے گا کہ جس کے اندر وہ اپنی سیاست کو بحال کرنے کی کوشش کر سکے. یہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے, ورنہ تو آپ کو فیصلہ جو عوام کا ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن آپ کل کرا دیں, اور جو عوام فیصلہ کریں اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں. اور پھر آخری نقطہ, دیکھیے جب 2-2.5-3 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے, وہ چاہت کا جو ایک خمار ہوتا ہے وہ بھی اس پیریڈ کے ساتھ اترنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر انٹرنل کانٹرڈکشنز. آپ کے خیال میں وہ خمار اتر گیا؟ وہ بالکل اتر گیا. محسن نقوی صاحب کی جو تقریر تھی وہ اس خمار کے اترے ہوئے ایک حقیقت پسند آدمی کی تقریر تھی, جس نے کہا کہ یہ نظام منہدم ہو چکا ہے. بعد میں انہوں نے واک بیک کرنے کی کوشش کی, پریشر بہت آ گیا, لیکن بات جو کہنی تھی وہ تیر تو کمان سے نکل چکا تھا. تو نظام تو واقعی منہدم ہو چکا ہے. پاکستان کے لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ ان سے جان چھوٹے. تو اس کا مطلب ہے کہ الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے آپ کے خیال میں بھی؟ بنیادی تضادات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, اب دیکھیں اتحادیوں, اختلافات یا تضادات؟ اچھا, اختلافات نہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کب تک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ اس ملک کی سیاست سے واقف ہیں, 90 کی دہائی کی پالیٹکس سے واقف ہیں, 80 کی دہائی کی پالیٹکس سے واقف ہیں. یہ تو بھانمتی کا کنبہ جوڑ کر